प्यारे बच्चों, ये जोग्राफिया जमात नहुम का आखिरी सबक है। उम्मीद है आपको ये भी वीडियो बहुत अच्छा पसंद आएगा। इससे पहले जितने हमने असबाक के सवालात के जवाबात लिखे हैं वो भी आपको यकीनन पसंद आए होंगे। जमात दहम के भी हिंदी और मराठी के तमाम कविता पाठ के प्रश्न उत्तर स्वाध्याय के सभी वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है। प्ले लिस्ट में जाकर आप हिंदी मराठी के इम्पोर्टेंट वीडियोस भी देख सकते हैं। पत्र कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, स्वाध्याय के सभी सबक के वीडियोस इस चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं जोग्राफिया के आखिरी सबक के सवालात के जवाबात। This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. इस सबक में सबसे पहला सवाल है, दर्ज झैल बयानात की मदद से सियाहत की किस्म पहचानना है। नंबर 1, माया तहजीब के फ़न तामीर की खुसूसियात जानने के लिए शकीब मेक्सिको की सैर कराए। ये कौन से किस्म की सैर थी? इसके जवाब सामने दिए जा रहे हैं। ये सैर गैर मुल्की सियाहत थी। बे, गोवा कार्निवल देखने के लिए पुर्तगाली सयाह गोवा आए थे। ये भी सियाहत की गैर मुल्की सियाहत की किस्म है। जीम, नेचुरोपैथिक तरीके इलाज के लिए जान और अमर को केरला जाना पड़ा। ये सियाहत की किस्म है, तिब्बी और मौलजाती सियाहत। दाल, पुंडलिक राव अपने खानदान के साथ मजहबी मुकामात की ज़ियारत करने गए। ये सियाहत की किस्म है, मजहबी सियाहत है। पूना के रहने वाली रामेश्वरी अपने सहेली के साथ हरडा पार्टी और ज़राअत से मुताल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए गांव जाकर आई। ये हुई ज़राअती सियाहत। उसके बाद है दाल, सैयद खानदान ज़ियारत के लिए अजमेर गया। ये सियाहत की किस्म है, मजहबी सियाहत। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, ताल्लुक पहचान कर एक दूसरे से तसलसल जोड़िए, यानी सिलसिलेवार लिखना है। यहाँ ग्रुप अलीफ बे जीम दिया हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो अलीफ के सामने ताड़ोबा है, फिर मध्य प्रदेश है और झील है। इनके कोई ताल्लुक नजर नहीं आता है, तसलसल नजर नहीं आता है। तो तसलसल के साथ आपको एक जवाब दिया जा रहा है। इस बॉक्स को आप अपने नोटबुक में खुशखत अंदाज में लिखेंगे, जैसे नंबर 1 ताड़ोबा, चंद्रपुर और शेर, इस तरह से। आप देख रहे हैं स्कूल टू यू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। सवाल नंबर 3, मुख्तसरन जवाब लिखिए। उसमें है अलीफ, मजहबी और सकाफती सियाहत के दरमियान फर्क बताइए। तो इस अंदाज में हम जवाब लिख सकते हैं, फर्क बता सकते हैं। मजहबी और सकाफती सियाहत के दरमियान फर्क मंदरजा झैल के मुताबिक है। नंबर 1, देवी देवताओं के दर्शन, यात्रा, मजहबी मुकामात की ज़ियारत वगैरह के लिए जाने वाली सियाहत मजहबी सियाहत कहलाती है। इसके बरक्स तहजीब सकाफत का मुताला करने के लिए जाने वाली सियाहत सकाफती सियाहत कहलाती है। मजहबी सियाहत में देवी देवताओं के मंदिरों, साधु संतों की समाधि, बुजुर्गों की दरगाहों वगैरह की ज़ियारत और वहाँ के कुछ मजहबी रसूम अदा की जाती है। जबकि सकाफती सियाहत में किसी इलाके की रहन सहन, अवामी आर्ट, मुरवजा रस्म व रिवाज की मालूमात हासिल करता और वहाँ की अवामी ज़िंदगी का ज़ाती तौर से तजुर्बा हासिल करना वगैरह की शमूलियत होती है। ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। सवाल नंबर 2, सियाहत के कौन से मकासिद होते हैं? जवाब,
سیاحت کے مندرجہ ذیل مقاصد ہوتے ہیں: نمبر 1 خوشیوں کا حصول، نمبر 2 تفریح کرنا، نمبر 3 تجارت کرنا، نمبر 4 رہائش اختیار کرنا، نمبر 5 طبی خدمات کا حصول، نمبر 6 دیہات کے عوامی ثقافت کا تجربہ حاصل کرنا، نمبر 7 مذہبی رسوم انجام دینا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر ج سیاحت کے ماحولیاتی اثرات واضح کیجیے۔ نمبر 1 سیاحت کرتے وقت بعض اوقات سیاح ماحول کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جس سے ماحول تباہ ہو سکتا ہے۔ سیاحتی مقام پر اگر سیاح آس پاس کچرا کوڑا پھینکتے ہیں تو آلودگی پھیل سکتی ہے، لیکن ماحول دوست سیاحت کے تحت نظم کرنے پر سیاحوں کے ذریعے ماحول کو نقصان نہ پہنچے اور نہ ماحول تباہ ہو، ان باتوں کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ اس لیے ماحول میں توازن قائم رہتا ہے۔ اگر سیاحت ماحول دوست ہو تو صوتی آلودگی ٹالی جا سکتی ہے، ہریالی اور چرند پرند کی نگرانی ہو سکتی ہے، اور سیاحت کے مقام پر ماحول کو صاف ستھرا اور خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ ماحول دوست سیاحت کے تصور کے تحت ماحول کی مناسب دیکھ ریکھ کی جاتی ہے۔ اس سے سیاحتی مقامات کا فروغ ہوتا ہے۔ رہائش گاہ اور ریسورٹ، آمد و رفت کے راستے وغیرہ عوامل کی ماحول معاون طریقوں سے تشکیل دی جاتی ہے۔ سوال نمبر د سیاحت کے فروغ کی وجہ سے کون سے مواقع فراہم ہوتے ہیں؟ تو جواب اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں: سیاحت کے فروغ سے درج ذیل مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 طعام کھانے، نمبر 2 دکانیں، نمبر 3 آمد و رفت کی خدمات، نمبر 4 تفریح، نمبر 5 رہائشی مقامات، نمبر 6 طبی خدمات، نمبر 7 تجارت، نمبر 8 بینکنگ کی خدمات وغیرہ۔ سوال نمبر ہے: سیاحت کے مقامات پر ہونے والے مسائل بتا کر ان کے حل تجویز کرنا ہے۔ مسئلے بھی بتانا ہے اور حل بھی تجویز کرنا ہے۔ تو ہم پہلے مسئلے بتائیں گے۔ الف سیاحت کے مقام پر درج ذیل مسائل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 ذرائع آمد و رفت کی خدمات کافی تعداد میں موجود نہ ہونے کا مسئلہ، رہائش گاہوں کی قلت کا مسئلہ، ماحول کا مسئلہ، علاج معالجے اور طبی سہولتوں کے فقدان کا مسئلہ، روابط کے ذرائع دستیاب نہ ہونے کا مسئلہ۔ اسی طرح سے بے اب اس کا حل سیاحتی مقام پر پیدا ہونے والے مسائل کے حل کی تجاویز۔ نمبر 1 حکومت کو چاہیے کہ واجبی معاوضے پر کافی رہائش گاہوں کی سہولتیں مہیا کرے، آمد و رفت کی تیز رفتار خدمات دیہاتوں تک پہنچائی جائے، سیاحتی مقامات پر صفائی کی نگراں کار تقرر کرنا اور انہیں صفائی برقرار رکھنے کے مناسب اقدامات کرنے کے اختیار دینا، سیاحتی مقامات پر باقاعدہ علاج معالجے کی خدمات فراہم کرنا، آسانی سے روابط قائم کرنے کی غرض سے سیاحتی روابط کا شعبہ قائم کرنا وغیرہ۔ سوال نمبر واو آپ کے ضلع میں کون سے سیاحتی مقام کو فروغ دیا جا سکتا ہے؟ وجوہات کے ساتھ بیان کیجیے۔ ہم جواب اس طرح سے لکھ سکتے ہیں: ہمارے ضلع میں مندرجہ ذیل سیاحتی مقامات کو فروغ دیا جا سکتا ہے، جیسے ناندگاؤں، انہیرے، پرتاپ گڑھ، کرجت، مروڑ، ریونڈا، اس کے علاوہ وغیرہ وغیرہ شہر۔ اب ہمارے ضلع میں مندرجہ بالا سیاحتی مقامات کو فروغ دینے کی وجوہات: ناندگاؤں، ریونڈا، مروڑ یہاں دلکش ساحلی مقامات ہیں۔ ریونڈا کے مقام پر اس بات کا مطالعہ کرنے کا موقع ہے کہ ساحلی کنارے کی زمین کی تشکیل کیسے ہوتی ہے۔ انہیرے میں گرم پانی کے چشمے ہیں اور پرتاپ گڑھ کی تاریخی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ کرجت اور دیگر مقامات پر بھی کچھ نہ کچھ خاص وجوہات موجود ہیں۔ سوال نمبر زے سیاحت کی وجہ سے مقامی لوگوں کو روزگار ملتا ہے، وضاحت کیجیے۔ جواب یوں رہے گا: سیاحت کے فروغ سے طعام کھانے، دکانیں، آمد و رفت کی خدمات، تفریح، رہائش گاہ
اور بھی خدمات، تجارت، بینکنگ وغیرہ کی خدمات کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ سیاحوں کے لیے ان مختلف ضروریات کو مہیا کرنے کی غرض سے اس علاقے کے مقامی لوگوں کو روزگار کے موقع دستیاب ہوتے ہیں۔ اس طرح مقامی لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ آپ کی درس کتاب میں سوال نمبر 4 دیا ہوا ہے، سیاحتی مقام پر سیاحوں کی رہنمائی کے لیے ہدایتی تختہ تیار کیجیے۔ اس طرح کے سوالات عموماً پیپر میں پوچھے جاتے ہیں۔ آپ اپنے طور سے 2-3 تختیاں بنا لو کہ اگر آپ کو سیاحوں کی رہنمائی کرنا ہے کہ یہاں نہ تھکے، صفائی کا خیال رکھے، بچوں کو یہاں سے دور رکھے، اس طرح کی 2-3 ہدایتوں کے چارٹ آپ بنا لیں۔ یہاں پر اس کا جواب لکھنا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرے۔ بخاری، جو آدمی مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں کوئی خوبی نہیں۔ مسند احمد۔ اس حدیث کی روشنی میں سیاحت کی وضاحت کیجیے۔ تو اس کے تعلق سے 2-3 جملے آپ اپنے طور سے لکھنے کی کوشش کریں۔ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اس لیے میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں، لہٰذا کوشش کریں اس کے جوابات لکھنے کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، مہاراشٹر کے دیے ہوئے سیاحتی مقام کے نقشے کی مدد سے درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ آپ کے سامنے یہاں نقشہ پیش کیا جا رہا ہے جو مہاراشٹر کے ہے، اور پہلا سوال اس کے تعلق سے پوچھا گیا ہے، الف، گرم پانی کے جھرنوں والے مقامات کی فہرست بنائیے، ان کے محل وقوع کی وجوہات بتائیے۔ میں وجوہات تو نہیں لیکن یہاں پر جھرنوں کے مقامات کی فہرست آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسے نمبر 1 وجریشوری، انہورے، انب دیو، کاپشور، انکلیشور وغیرہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، آمد و رفت کا راستہ اور سیاحتی مقام کا ارتقاء، ان دونوں کا آپسی تعلق کون سے مقامات پر نظر آتا ہے؟ تو اس کا جواب یوں رہے گا، اس کا جواب بتا رہا ہوں میں، ممبئی، پونے، ناگپور، ناسک، کولہاپور، ناندیڑ، شیگاؤں، اورنگ آباد، رتنا گیری، سولاپور۔ ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک ضرور کریں۔